پروفیسر اقبال عظیم صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ایک بہت بڑے نعت گو شاعر تھے اور وہ اصل میں قوت بصارت سے محروم تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے اور ان کے آخری دنوں میں ان کی قوت بصارت چلی گئی تھی. ان دنوں میں انہوں نے جو نعتیں لکھی ہیں, یعنی یوں سوچئے کہ جب بصارت تھی ان کے پاس تو وہ بصیرت نہیں تھی نعت لکھنے کی. جب بصارت گئی تو نعت لکھنے کی بصیرت آ گئی. تو وہ ایک کلام ان کا ہے, میں بہت پڑھتا رہا ہوں, چونکہ اب میں آج سارے کلام وہی پڑھوں گا جو مدینے سے جن کا تعلق ہوگا. تو یہ بڑا خوبصورت کلام ہے, سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اسی مہینے کی 27 تاریخ کو یعنی 27 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات درود بھی نازل ہوئی. تو اس لیے درود بہت بآواز بلند پڑھنا چاہیے اسی مہینے. کھلا ہے سبھی لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, میں پہل جب مدینے گیا تھا, اس وقت ان کی آنکھیں تھیں تو اس کا ذکر کیا. میں پہل جب میں پہل جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا, وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, جو ایک ہاتھ سے جو ایک ہاتھ سے دل میں تھامے ہوئے تھا, تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو کہتے
پوزیشن یہ ہے، یہ جالی ہے، یہ دل تھامے ہوئے، یہ جالی ہے، یہ ہے پوزیشن. اب شاعر کہہ رہا ہے دعا کے لیے ہاتھ، وہاں ہوتا یہ ہے ادھر کرو دعا، ادھر کرو، ادھر چلو پیچھے کیا کرو، پیچھے کرو. ارے امام صاحب ہمیں تو تم قبلے پہ کرا دیتے ہو، جب خود نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو مڑ جاتے ہو رسول کے روزے کی طرف دعا کرانے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا. حذیفی صاحب جب مڑتے ہیں، حذیفی صاحب امام مسجد نبوی ہیں، جب مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں 40 افراد کی امامت کرائی ہے، وزیر اعظم اس میں شامل تھے، تو وہاں پر تو ہم جب روزہ رسول کے اندر گئے تھے، ہم جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے تھے، تو اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر ہمارا 40 رکنی وفد تھا، تو میں نے وہاں امامت کرائی تھی مسجد نبوی میں. تو امام صاحب دعا کے وقت مڑ جاتے ہیں اور ہمیں دعا کے وقت موڑ دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مزاجن نرم ہیں اور کبھی کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، ایک خاتون نے کہا، ایک خاتون کے پاس آئے، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جنت میں کیسے جاؤں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بوڑھی تھی، جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. اب وہ رونے لگی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا ارے بھائی جنت میں سب جوان جائیں گے. اسی طرح حضرت علی ایک مرتبہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو کھجوریں کھا رہے تھے اور رسول اللہ بھی کھا رہے تھے. تو سرکار نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جتنی گٹھلیاں تھیں وہ ساری حضرت علی کے پاس رکھ دی، اور پھر حضرت علی سے ازراہ تفنن کیا. میرے آقا مسکراتے بھی تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے اور خود ہی ہار جاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے میری ماں سے، ورنہ مصطفیٰ کو کون ہرا سکتا ہے. تو حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو، بہت احتیاط کیا، جس کی طرف بھی اشارہ ہے احتیاط سے کام کیا. تو اب گٹھلیاں ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے پاس رکھ دیا. پوچھ رہے ان سے کہ اے علی آپ نے اتنی ساری کھجوریں کھا لی؟ اب مولا علی کا جواب بھی دیکھیے، ادب کے دائرے میں اور سرکار کے موجزے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ درست فرمایا کیونکہ آپ غلط نہیں کہتے، یہ یقیناً ساری گٹھلیاں میری ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ پر کہ آپ تو گٹھلیوں سمیت کھجور کھا گئے. اس وقت سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق بھی کر لیتے ہیں، تو یہ مذاق ہی تو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ہمیں وہ مڑواتے ہیں، سرکار انہیں مڑوا دیتے ہیں. جو ہمیں مڑواتے ہیں سرکار انہیں مڑوا دیتے ہیں کہ تم میرے امتیوں کو مڑواتے ہو، اب میں ہی تم کو مڑوا دیتا ہوں اس طرف، یہی کرو دعا ہاتھ اٹھا. تو شاعر کہہ رہا ہے اس لیے کیونکہ وہاں آپ کو دعا جب یوں نہ کرنے دی جائے تو پھر یہ شعر ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جو چاہے تم. اچھا یہاں ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہے. ایک کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ وہاں گئے تو کیا نظر کرنے کے لیے لے گئے؟ اب بادشاہوں کے دربار میں کوئی کیا لے کے جائے؟ فقیر بادشاہ کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا دیں گے بادشاہ کو؟ لیکن سوال کیا ہے تو اقبال عظیم نے اس کا جواب بھی دیا ہے.
جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی۔ دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقدر ہی اس کا، نگاہ مقدر ہے سچا، مقدر ہے سچا، مقدر ہی اس کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، مقدر ہے سچا، مقدر ہی اس کا، نگاہ جس پہ آقا نے ڈالی، میں اس آستانے حرم کا گدا، بلکہ میں اب یوں کہوں گا، میں اس آستانے حرم میں گیا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالم، ہمیں تاجداروں، یہ جتنے ناز خواہ بیٹھے ہمیں تاجداروں، یہ سارے جتنے عشاق بیٹھے، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، یہ سب لوگ ماشاءاللہ، بلال بھی آئے ہوئے ہیں، عامر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، سب کا ذکر کرتے ہیں، شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، تو کیا کہا؟ مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں، مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں، میں توصیف سرکار
मगर अपनी औकात से बाखबर हूँ। मैं सिर्फ एक अदना, मैं सिर्फ एक अदना, अदना, मैं सिर्फ एक अदना। अदना भी बड़ा अजीब, कभी ये अदना हो जाता है, कभी औ अदना हो जाता है, कभी अदना हो जाता है, कभी औ अदना हो जाता है। मैं सिर्फ एक अदना सनाख्वां का, कहाँ मैं कहाँ ना थे इक़बाल हाली। मैं बस एक अदना सनाख्वां का, कहाँ मैं कहाँ ना थे इक़बाल हाली। इन्हीं प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब ने एक और बड़े खूबसूरत कलाम लिखा, तो मैं इसी तसलसल में, क्योंकि इन्हीं का लिखा हुआ कलाम है और बहुत खूबसूरत कलाम है, मैं पेश कर रहा हूँ। और नात ख्वां कोई परेशान ना हो, सबके नंबर आएंगे। ये सब परेशान बैठे, ख़ास तौर पे शाह साहब बहुत परेशान है, मैं इतनी नात ख्वां लेके आए, उनका क्या होगा। ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। जिसको सरकार पढ़वाएंगे वो पढ़ेगा, वरना मैं यहाँ से नहीं उठूंगा भाई। तो सुकून से बैठो, सरकार पढ़वाते हैं, परेशान ना हो। अगर ज़्यादा करेंगे तो खुलफाए राशिदीन कहेंगे यहीं बैठे रहो चुपचाप, ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, तो चुप बैठो। मुझे पता है नबी पढ़वाएंगे, मुझे भी नबी पढ़वा रहे हैं, कहेंगे उड़ जाओ, मैं उड़ जाऊंगा। अगर अकीदा ये है तो, अगर अकीदा ये है, लेकिन अकीदा बदल गया है स्टेज पे आके तो एक अलग बात है। लेकिन अगर अकीदा ये है हुजूर जानते हैं, पता है ना, हुजूर जानते हैं, मालूम है ना। तो हुजूर जानते हैं कि कौन कौन नात ख्वां आया हुआ है, नहीं पता हुजूर को, पता है ना, पता है ना कौन कौन नात ख्वां बाकी है हुजूर को। तो शाह साहब परेशान क्यों रहा, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो ये नात पेश कर रहा हूँ, और ये नात भी बहुत खूबसूरत नात है, सब लोग इसमें दुरूद शरीफ साथ मिलके पढ़ें। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। हो मयस्सर मदीने की गलियां गर, हो मयस्सर 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 मदीने की गलियां गर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, दिल चाहिए। बहने ज्यादा जोश में, सोज़ दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। हो मयस्सर मदीने की गलियां गर, छीपा साहब आप भी आए मदीने से। हो मयस्सर मदीने की गलियां गर, आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए। अब उनकी महफिल के आदाब सुन लो। ये जो तुम लोग कैमरे लेके जाते हो, खिंचवा लो तस्वीर, जरूर खिंचवाओ, बाहर निकल जाओ, बाबुल बकी के पास बाहर जाके खिंचवा लो तस्वीर। जब जालियों से बाहर आ जाओ, ये जो जालियों के सामने खड़ो के आप लोग खिंचवाते हो ना तस्वीर, ये मत किया करो, ये मत करो, क्योंकि वो हजरत आयशा का घर है। सुभान अल्लाह। आपके घर की कोई तस्वीर बाहर से ले जिसमें खवातीन हो, आपको अच्छा लगेगा? वो खवातीन नहीं है, वो उम्मुल मोमिनीन का घर है। तो बहुत ख्याल करो, थोड़ा सा बाहर आ जाओ, जरूर खिंचवाओ, कोई मना नहीं करता, जरूर खिंचवाएं, शौक होता है,
رسول کے گھر کا شوق نہیں ہوگا تو کہاں کا شوق ہوگا؟ ضرور ہے، لیکن تھوڑا باہر آ کے ادب سے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار ان کے دربار ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار دربار سرکار دربار سرکار دربار سرکار دربار. ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے بس چپ بس چپ بس چپ بس چپ بس چپ بس چپ. جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کی سرکار میں اپنی داد ہم میں سناؤں کسے. ہر آدمی کا اپنا ایک درد، اپنا ایک درد. آپ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا درد نہیں ہوگا کوئی، ہمارا بھی کوئی درد ہوگا. اپنی روداد ہم میں سناؤں کسے. اب درد کی بات کی تو درد رکھنے والا ایک آدمی آ گیا اور آتا ہے وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. درد رکھنے والا آدمی آ گیا جو سرکار کی محبت کا درد رکھتا ہے. سروت بھائی تشریف لا رہے ہیں، آ جائیں سروت بھائی. اب یہ سنیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے. میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے. میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا. جن کی خاک کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا. میرے زخموں کو چار اگر چاہیے. جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا. میرے زخموں کو چار اگر چاہیے. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. میں یہ شعر اتنا پڑھتا تھا کہ میرا مدینے میں گھر ہو گیا. میں گدائے در شاہ کون ہوں. شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. میں گدائے در نواز شریف صاحب آپ بھی سنیے، میں آف شور کمپنیاں بند کریں. میں گدائے در شاہ کون ہوں. شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر میسر جنازہ میسر جنازہ میسر جنازہ میسر ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین. مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین. مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. آمین. ہو میسر زمین پر سب کو آمین. کیا پتا تم میں سے کوئی اس پر اور اس پہ پریشان مت ہو. آمین کہنا. کیا پتا تم میں سے کوئی
ریاض الجنہ میں تلاوت کرتے کرتے انتقال کر جائے. آمین 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 کو تو وہیں پر تمہیں جگہ ملے گی جنت البقیع میں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. ان نئے راستوں نئی روشنی ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائی. ہم ناموس سے رسالت ختم نہیں ہونے دیں گے, یہ قانون نہیں ختم ہونے دیں گے. ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم, لیکن تمیز سے کریں گے جو کچھ بھی کریں گے, بدتمیزی کیوں. ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائے گی. ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے, ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے. ہم کو آئین خیر البشر چاہیے. ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے. ہم کو آئین خیر البشر چاہیے. گوشہ گوشہ مدینہ, یہ جنت البقیع آ رہی ہے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ 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 مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے, شرط یہ ہے, شرط یہ ہے کہ فیس بک نہیں چاہیے, ٹویٹر نہیں چاہیے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے. سبحان اللہ ہونا چاہیے جب میں کہوں. شرط یہ ہے, جب کہوں اس میں سبحان اللہ ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے. دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے. دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے. مدحت سرور دو جہاں کے لیے, مدحت سرور دو جہاں کے لیے. برا نہیں ماننا, نعرے لگاتے ہو تم لوگ. سرورت بھائی آپ بھی برا نہیں مانیے, یا سیدی یا مرشدی. کرتے کیا ہو پھر آپ, کرتے کیا ہو؟ ایک دوسرے کو مارتے ہو, فیس بک پہ گالیاں دیتے ہو اپنے ہی لوگوں کو, برا بھلا کہتے ہو. یہی کرتے ہو نا. عامر لیاقت کو گالیاں دے, 2 گالیاں, دیکھو کیسے پڑھ رہے ہیں نعت سرکاری. دیتے رہو گالیاں, دیتے رہو گالیاں, دیتے رہو. اور 2 گالیاں, جتنی گالیاں دو گے اتنی جالیاں آئیں گی میرے ساتھ. دیتے رہو, دیتے رہو گالیاں. تو سنو, بدحت سرور دو جہاں کے لیے, صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو. مدحت سرور دو جہاں کے لیے, صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو. فن شعر ہے اقبال اپنی جگہ, فن شعر ہے اقبال اپنی جگہ. فن شعری ہے ثروت اپنی جگہ. نعت کہنے کو خون جگر چاہیے. فن شعری
ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے سرورت اعجاز قادری بھائی، سنی تحریک کے سربراہ یہاں تشریف لائیں، اور ان کی محبت پیار ہے، ہمیشہ محفل میں آتے ہیں، اور میرا عقیدہ تو یہی ہے، اور آپ سب کا بھی ہونا چاہیے، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی سرکار، تو ان کو بھی آج ان کا بھی بلاوا تھا، یہ بھی تشریف فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت عنایت آپ کا پیار، آپ کی محبت، اور جب عاشقوں کو ساتھ دیکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ خون بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سرورت بھائی کا جو عشق ہے اس کے کیا کہنا۔ تو ایک اور نعت پیش کر رہا ہوں، نعت خوانوں آئے گا نمبر آئے گا سب کا، ایک نعت اور پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پہلے سے بتا دوں آخری پیش کروں گا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تقریر ہے، اور پھر چھوٹی سی تقریر کروں گا، عمران بھائی چھوٹی تقریر کروں گا، پھر آپ کا نمبر ہے، طاہر بھائی کا بھی آئے گا، عامر بھی آئے ہوئے یہاں پر، بلال بھی آئے ہوئے، اور کون ہے، اور شاہ صاحب کن کو لائیں؟ ماشاءاللہ یہ سب ہمارے نئے نعت خواں ہیں نا، یہ سب پڑھیں گے۔ معین عالم بھی بیٹھے ہوئے، ضیاء الحق نقشبندی بھائی بھی تشریف لائیں، جامع نعیمیہ لاہور سے تشریف لائیں، مولانا سرفراز نعیمی شہید کا ادارہ ہے وہاں ماشاءاللہ، اور اتحاد امت، تنظیم اتحاد امت کے سربراہ بھی۔ تو میں یہ نعت پیش کر رہا ہوں، اور یہ میری اپنی لکھی ہوئی نعت ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ جی میں وہی پیش کر رہا ہوں، سب لوگ محبت سے درود شریف۔ ارے اگر سب میں پڑھ دوں گا بہنوں تو یہ لوگ جو آئے ہوئے نا، یہ بعد میں میرے ساتھ بہت کچھ کریں گے، کہہ رہی یہ بھی پڑھ دو، یہ پڑھ دو، میں نے کہا یہ سب پڑھ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، ساتھ مل کے پڑھو بھائی۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، حق ہوئے مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا در دیکھا، میرے مولا کا گھر دیکھا، میرے مولا کا گھر دیکھا، خدا رکھے قیامت تک، خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں، خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں۔ نعرے غوثیہ میں وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحاں،
اب چل رہے ہیں تو چلنے کا انداز ذرا قاری حسین نرائیں صاحب ذرا نرم ہونا. وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بتہا چلتے تھے شہ بتہا وہ چلتے تھے میرے آقا چلتے تھے میرے مولا. وہاں کے پھول کلیاں کیا وہاں کے پھول کلیاں کیا وہاں کے خار اچھے ہیں. وہاں کے پھول کلیاں کیا وہاں کے خار اچھے ہیں. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی. وہ مدنی نہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ مدنی لگایا ہے. جو آدمی مدنی بن گیا ایسے تھوڑی مدنی بنتے ہیں. مدنی ایسے بننے کے لیے پہلے بدنی طور پر ان کا ہونا پڑتا, بدنی طور پہ ہونا پڑتا, پوری جان ان کو دینی پڑتی. فاروق اعظم بدنی بھی تھے اور مدنی بھی تھے. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے میرے محبوب مدنی نے میرے محبوب مدنی نے. محلات زمانہ سے محلات زمانہ سے رائے ونڈ کی وہ جاگیر سے وہ رائے ونڈ کی جاگیر سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. رائے ونڈ کی وہ جاگیر سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے مدنی نے. دونوں کی بات کروں گا, ایک کی تنقید تھوڑی کروں گا. بیلنس آدمی ہوں, بیلنس. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے. بنی گالا کے محلوں سے بنی گالا کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. بنی گالا کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. بنی گالا کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. سبھی لگا دو یہ فیر کے محلوں سے. اور یہ شعر سماعت فرمائیے. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں میں اچھے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. تو جب شک نہیں ہے تو شک جب نہیں ہوتا تو اسی طرح بات کرتے ہیں. کیسے؟ جب شک نہ ہو کسی چیز میں. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں. بڑے سچوں میں سچے ہیں. سلائے ہیں سلائے ہیں بلائے ہیں لٹائے ہیں جو پہلو میں جو پہلو میں جو پہلو مصطفیٰ لٹائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. سرورت بھائی, سرورت بھائی, سرورت بھائی, یا ابھی تمہیں
تمہیں سکھایا تھا نعرے غوثیہ لگا. غوثیہ. بھول جاتے ہو, بھول جاتے ہو. یا سرورت بھائی کیوں لٹائے؟ سوال سرورت بھائی جواب دے سکتے ہیں. کیوں لٹائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آرام فرما ہو سکتے تھے, لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا پسند, آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا پسند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اپنی قبور میں انبیاء زندہ, اور نماز پڑھتے ہیں لیکن سرکار جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. امام مصطفیٰ ہیں, مقتدی ابو بکر اور عمر. سلائے ہیں جو پہلو میں, سلائے ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. سلائے ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. وہ جس اب یہ میرا عقیدہ ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ جس کشتی پہ لکھا ہے محمد, یہاں تک تو سب خوش ہو جائیں گے, یہاں تک سب خوش ہو جائیں گے, یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں, یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں. اب کرتا ہوں. وہ جس کشتی پہ لکھا ہے, تم نے ساتھ دینا ہے. وہ جس کشتی پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ, محمد یا رسول اللہ, محمد یا رسول اللہ. میری آواز نہیں چاہیے, آپ کیا نہیں چاہیے؟ محمد یا رسول اللہ, اور زور سے محمد یا رسول اللہ, محمد یا رسول اللہ, محمد یا رسول اللہ. اسی کے بعد اور لنگر و پتوار اچھے ہیں, اسی کے بعد اور لنگر و پتوار اچھے ہیں. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے, وہاں ہر چیز اچھی ہے. ایک دفعہ کسی نے امام مالک سے کہہ دیا تھا, امام مدینہ سے, کہ مدینہ میں گرمی بہت ہوتی. امام مدینہ نے اس کے درے لگائے, کہا خبردار جو مدینہ کی ٹھنڈک کو گرمی کہا. سبحان اللہ. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے, زمانے بھر کی چیزوں سے, زمانے بھر کی چیزوں سے. یہاں کے اچھے اچھوں سے, یہاں کے ہٹ کٹوں سے, یہاں کے ہٹ کٹوں سے, وہاں بیمار اچھے ہیں. یہاں کے ہٹ کٹوں سے, وہاں بیمار اچھے ہیں. بھائی غار ہرا معیار ہے محبت مصطفیٰ. سبحان اللہ. جس کی توند ہوگی وہ نکل نہیں سکے گا وہاں سے. سر وہ دراڑ ایسی ہے کہ توند اگر ہے تو آپ پھنس جاؤ گے, بے شک. کیونکہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کے جو پیٹ ہیں وہ پیٹ سے لگے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اور جن کے پیٹ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ غار میں پھنس جاتے ہیں. تو جسمانی ساخت کا معیار غار ہرا ہے, جو اس میں پھنس جائے سمجھ لو وہ ایمان سے فارغ ہو گیا, کیونکہ وہ غار سے نکل ہی نہیں پا رہا. رسول اللہ جاتے تھے. ایسے بہت سے موٹے لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. ہاں آپ تو ماشاءاللہ. سروت بھائی 3 گھنٹے بیٹھ کے آئے ماشاءاللہ غار ہرا میں. سبحان اللہ. کوئی معمولی مقام ہے؟ سبحان اللہ. کوئی معمولی مقام ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبرائیل نے آ کے بھینچا علیہ السلام. یہی روایات میں. عربی نہیں پڑھتے لوگ, مفتی صاحب میری رہنمائی پڑھ کریں گے. عربی میں کوئی اس کا مطلب بھینچا نہیں, بھینچا نہیں ہے. بھینچنے سے مطلب ہوتا ہے پکڑ لیا, دبا دیا.
یہ اردو میں آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے. عربی میں ہے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ گئے. اب میں سمجھاتا ہوں کیسے لگ گئے. موبائل دکھاؤ, موبائل دکھاؤ, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ, دکھاؤ, وہ والا بھی دکھاؤ. ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے موبائل میں, NFC کہتے ہیں اسے. NFC کا مطلب ہوتا ہے جب یہ دو موبائل آپس میں مل جاتے ہیں تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جب یہ دو موبائل آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ بھیجے نہیں گئے, یہ بھیجے نہیں گئے, یہ مل گئے ہیں. جو وحی آئی ہے وہ امانت ہے. جبرائیل نہیں پڑھ سکتے کہ کیا وحی ہے, انہیں سینے سے مصطفیٰ کے لگنا ہوگا تاکہ امانت قلب مصطفیٰ میں پہنچ جائے. اللہ کی امانت میں خیانت تھوڑی ہوگی بھائی, اللہ کی امانت میں خیانت. پہلے جبرائیل پڑھیں گے, پہلے آئے تھے جبرائیل پڑھ لیں گے. اللہ کا کلام پہلے جبرائیل پڑھیں گے پھر سرکار پڑھیں گے. نہیں, مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ ہی پڑھے گا. یہ ان کے لیے وہی پڑھیں گے. ڈی کوڈ ہوتا ہے وہاں پر. یہ قلب مصطفیٰ نہیں ہے, یہ ڈی کوڈ سینٹر ہے. یہاں خدا کے کلام کی ریز اندر جا کے عربی زبان میں باہر آتی ہے. یہ ڈی کوڈ, یہ سائنس ہے پوری. اس کو سمجھیں آپ, یہ ایسے نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کیوں یاد کرتے ہو, ہم یاد کرا دیں گے. یاد کرنے کی کوشش نہ کر پیارے, ہم تجھے یاد کرا دیں گے. مت کیا کر سمجھا. تو یہ ڈی کوڈ. تو آخری شعر وقتہ پیش کر رہا ہوں. مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے. اللہ مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے. نبی کہہ دے, نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے. سبحان اللہ. ثنا گوئی تو کرتے ہیں محمد کی سبھی, لیکن ثنا گوئی تو کرتے ہیں محمد کی سبھی, لیکن نبی جی کی سبھی, لیکن مگر لکھے جو عامر نے. بلکہ یہ آپ زیادہ خوش ہوں گے اس بات پہ ڈاکٹر صاحب. مگر لکھے مدینے میں, مگر لکھے مدینے میں وہ سب اشعار اچھے ہیں. لکھے مدینے میں وہ سب اشعار اچھے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد رضا. آخر میں منقبت کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ تعالی پہلے نعتیں کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو, پھر میں تقریر کر لوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت پریشان, آپ کو نہیں پتا یہ اندر سے کتنے پریشان ہیں. گھڑیاں دیکھ رہے ہیں اپنی کہ کیا ہوگا ہمارا. ہم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا عامر لیاقت کو سننے کے لیے آئے ہم خالی؟ ہم بھی تو ہیں. عمران شیخ اتاری, جناب حافظ طاہر قادری صاحب, یہ ہمارے اساتذہ ہیں, یہ استاد ہیں ہمارے, یہ ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو اب اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, برا لگ رہا ہے. تو میں یہ چند اشعار منقبت کے پیش کر کے پھر عمران بھائی, آپ ہیں, عامر بھائی ہیں, بلال بھائی ہیں, اور طاہر بھائی اور بھی, اور معین عالم صاحب, تو سب لوگ حاضری دے دیجیے گا. لیکن عمران بھائی کو ٹائم تھوڑا زیادہ دے دیجیے گا, طاہر بھائی کو دے دیجیے گا ٹائم تھوڑا زیادہ. یہ کر لینا آپ لوگ, پھر بہت دیر تک کرو گے تو یہ اس کے بعد بھی تھوڑے سے. میں تو آن ایئر بات کرتا ہوں بھائی, میں تو جس سے بات کرتا ہوں آن ایئر ٹکا کے بات کرتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں.
ہاں اور ویسے بھی شابان ہے. تو یہ آخری میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں, منقبت کے اشعار ہیں. سب لوگ محبت سے اس منقبت کے لیے مجھ سے بہت کہا گیا تھا, تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں, ورنہ اس نعت پہ میں ختم کرتا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں ہم سب میں تو پنجتن کا غلام. ڈاکٹر صاحب پنجتن کیوں کہتے ہیں آپ؟ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. پنجتن کیوں کہتے ہیں, سب تن کیوں نہیں کہتے؟ او بھائی کیوں نہ کہیں پنجتن؟ قرآن نے کہا ہے پنجتن. آیت مباہلہ میں دیکھو تو صحیح, چادر مصطفیٰ میں کون کون ہے؟ مصطفیٰ ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں. حالانکہ آیت کہہ رہی ہے عورتیں لاؤ. آیت کا مفتی صاحب, ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم, صحیح پڑھا؟ تم اپنے بچے لاؤ, ہم اپنے بچے. تو بچے تو سمجھ میں آگے, دو چلے گئے. ہاں جی, بچے جمع ہوئے نا تو دو چلے گئے, تو جمع میں آ گئے نا. تم اپنے بچے لاؤ, ہم اپنے بچے لاتے, تو دو بچے گئے حسن حسین. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے. عورتیں نہیں گئی, صرف فاطمہ الزہرا گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی آپ علیہ افضل الصلاۃ والسلام. اور تم اپنا نفس لاؤ تو مولا علی صاحب. تو یہ مل کے بنے پنجتن. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول. میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں ان کا چوم کے, میں تو عقیدے کی بات, چوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو بطول سے, مجھے عشق ان کے ہر پھول سے, مجھے عشق ان کے ہر پھول سے. میں تو اب میں کیا کروں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو مہر لگی ہوئی ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے۔ میں احمد اور میں تو، عمران بھائی اور میں تو، طاہر اور میں تو، محمد علی اور میں تو، معین عالم اور میں تو، بلال اور میں تو، عامر اور میں تو، حسان اور میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرا ذکر کیا سرورت بھائی، یہ میں ہوں، میں اپنا ذکر کر رہا ہوں۔ میرا ذکر کیا، میری فکر کیا، میری ذات کیا، میرا شعر کیا، میری ذات ان کے سبب سے ہے، میرا ذکر ان کے ادب سے ہے، میرا شعر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، یا نبی، یا نبی، ہوا کیسے تن سے وہ، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو میری بات انہی کی بات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی جن کو ناد علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی پختہ ہے۔ میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا،
میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا یہ تو تو جانتا ہے یہ تو نسبتوں کا ہے سلسلہ میرا ہم سب کا پنجتن سے ہے رابطہ میرا پنجتن سے ہے واسطہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بارک اللہ ایک خون جگر چاہیے فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے سرورت اعجاز قادری بھائی سنی تحریک کے سربراہ یہاں تشریف لائیں اور ان کی محبت پیار ہے ہمیشہ محفل میں آتے ہیں اور میرا عقیدہ تو یہی ہے اور آپ سب کا بھی ہونا چاہیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی سرکار تو ان کو بھی آج ان کا بھی بلاوا تھا یہ بھی تشریف فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت عنایت آپ کا پیار آپ کی محبت اور جب عاشقوں کو ساتھ دیکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ خون بڑھ جاتا ہے کیونکہ سرورت بھائی کا جو عشق ہے اس کے کیا کہہ رہے ہیں تو ایک اور نعت پیش کر رہا ہوں نعت خوانوں آئے گا نمبر آئے گا سب کا ایک نعت اور پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پہلے سے بتا دوں آخری پیش کروں گا پھر اس کے بعد تھوڑی سی تقریر ہے اور پھر چھوٹی سی تقریر کروں گا عمران بھائی چھوٹی تقریر کروں گا پھر آپ کا نمبر ہے طاہر بھائی کا بھی آئے گا عامر بھی آئے ہوئے یہاں پر بلال بھی آئے ہوئے اور کون ہے اور شاہ صاحب کن کو لائیں ماشاءاللہ یہ سب ہمارے نئے نعت خوان ہیں نا یہ سب پڑھیں گے معین عالم بھی بیٹھے ہوئے ضیاء الحق نقشبندی بھائی بھی تشریف لائیں جامع نعیمیہ لاہور سے تشریف لائیں مولانا سرفراز نعیمی شہید کا ادارہ ہے وہاں ماشاءاللہ اور اتحاد امت تنظیم اتحاد امت کے سربراہ بھی تو میں یہ نعت پیش کر رہا ہوں اور یہ میری اپنی لکھی ہوئی نعت ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے جی میں وہی پیش کر رہا ہوں سب لوگ محبت سے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ارے اگر سب میں پڑھ دوں گا بہنوں تو یہ لوگ جو آئے ہوئے نا یہ بعد میں میرے ساتھ بہت کچھ کریں گے کہہ رہی یہ بھی پڑھ دو یہ پڑھ دو میں نے کہا یہ سب پڑھ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں ساتھ مل کے پڑھو بھائی مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں
سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا حق ہوئے مصطفیٰ دیکھا میرے آقا کا در دیکھا میرے مولا کا گھر دیکھا میرے مولا کا گھر دیکھا خدا رکھے قیامت تک خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں نعرے غوثیہ میں وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحا اب چل رہے ہیں تو چلنے کا انداز ذرا قاری حسین رائے صاحب نرم وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحا چلتے تھے شہ بطحا وہ چلتے تھے میرے آقا چلتے تھے میرے مولا وہاں کے پھول کلیاں کیا وہاں کے پھول کلیاں کیا وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے پھول کلیاں کیا وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی وہ مدنی نہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ مدنی لگایا ہے جو آدمی مدنی بن گیا ایسے تھوڑی مدنی بنتے ہیں مدنی ایسے بننے کے لیے پہلے بدنی طور پر ان کا ہونا پڑتا بدنی طور پہ ہونا پڑتا پوری جان ان کو دینی پڑتی فاروق اعظم بدنی بھی تھے اور مدنی بھی تھے قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے میرے محبوب مدنی نے میرے محبوب مدنی نے محلات زمانہ سے محلات زمانہ سے رائے ونڈ کی وہ جاگیر سے وہ رائے ونڈ کی جاگیر سے وہ دونوں غار اچھے ہیں رائے ونڈ کی وہ جاگیر سے وہ دونوں غار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر ہے میرے مدنی نے دونوں کی بات کروں گا ایک کی تنقید تھوڑی کروں گا بیلنس آدمی ہوں بیلنس قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے بنی گالا کے محلوں سے بنی گالا کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں بنی گالا کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں بنی گالا کے محلوں سے وہ دونوں غار
अच्छे हैं. मैं फेर के महलों से. सभी लगा दो ये फेर के महलों से. और ये शेर समाज फरमाइए. मेरे आका के सब साथी तो अच्छों में अच्छे हैं. इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना. तो जब शक नहीं है, तो शक जब नहीं होता तो इसी तरह बात करते हैं. कैसे? जब शक ना हो किसी चीज में. मेरे आका के सब साथी तो अच्छों ही में अच्छे हैं, तो अच्छों ही में अच्छे हैं, बड़े सचों में सच्चे हैं. मगर 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 सुलाए हैं, सुलाए हैं, बुलाए हैं, लिटाए हैं, जो पहलू में, जो पहलू में, जो पहलू मुस्तफा में, लिटाए हैं जो पहलू में, वो दोनों यार अच्छे हैं. सुलाए हैं जो पहलू में, वो दोनों यार अच्छे हैं. क्यों लिटाएं? क्यों लिटाएं? सरवत भाई, सरवत भाई, सरवत भाई. यार अभी तुम्हें सिखाया था नारे को लगा. गौसिया. भूल जा तुम, भूल जा तुम. सरवत भाई क्यों लिटाएं? सवाल सरवत भाई जवाब दे सकते हैं. क्यों लिटाएं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आराम फरमा हो सकते थे, लेकिन रसूल अल्लाह फरमाते हैं कुर्रतुल ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक. और आपको जमात से नमाज पढ़ना पसंद, आपको जमात से नमाज पढ़ना पसंद. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं अपनी कबूर में, अंबिया जिंदा और नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सरकार जमात से नमाज पढ़ते हैं. इमाम मुस्तफा हैं, मुख्तदी अबू बकर और उमर. सुलाए हैं जो पहलू में, सुलाए हैं जो पहलू में, वो दोनों यार अच्छे हैं. सुलाए हैं जो पहलू में, वो दोनों यार अच्छे हैं. वो जिस अब ये मेरा अकीदा है, हम सबका अकीदा है और होना भी चाहिए. वो जिस कश्ती पे लिखा है मोहम्मद. यहाँ तक तो सब खुश हो जाएंगे, यहाँ तक सब खुश हो जाएंगे, यहाँ तक किसी का इख्तिलाफ नहीं, यहाँ तक किसी का इख्तिलाफ नहीं. अब करता हूँ. वो जिस कश्ती पे लिखा है, तुमने साथ देना है. वो जिस कश्ती पे लिखा है मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह. मेरी आवाज नहीं चाहिए, आपकी आनी चाहिए. मोहम्मद या रसूल अल्लाह, और जोर से. मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मोहम्मद या रसूल अल्लाह. उसी के बाद और लंगरो पतवार अच्छे हैं. उसी के बाद और लंगरो पतवार अच्छे हैं. वहाँ हर चीज अच्छी है, जमाने भर की चीजों से. वहाँ हर चीज अच्छी है. एक दफा किसी ने इमाम मालिक से कह दिया था, इमाम मदीना से, कि मदीने में गर्मी बहुत होती. इमाम मदीना ने उसके दुर्रे लगाए, कहा खबरदार जो मदीने की ठंडक को गर्मी कहा. सुभान अल्लाह. वहाँ हर चीज अच्छी है,
زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے ہٹ کٹوں سے، یہاں کے ہٹ کٹوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے ہٹ کٹوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں۔ بھائی غار حرا معیار ہے محبت مصطفیٰ، سبحان اللہ. جس کی توند ہوگی وہ نکل نہیں سکے گا وہاں سے۔ سر وہ دراڑ ایسی ہے کہ توند اگر ہے تو آپ پھنس جاؤ اس میں، بے شک. کیونکہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کے جو پیٹ ہیں وہ پیٹ سے لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور جن کے پیٹ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ غار میں پھنس جاتے ہیں۔ تو جسمانی ساخت کا معیار غار حرا ہے، جو اس میں پھنس جائے سمجھ لو وہ ایمان سے فارغ ہو گیا، کیونکہ وہ غار سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ رسول اللہ جاتے تھے، ایسے بہت سے موٹے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہاں آپ تو ماشاءاللہ سروت بھائی 3 گھنٹے بیٹھ کے آئے ماشاءاللہ غار حرا میں۔ سبحان اللہ. کوئی معمولی مقام ہے؟ سبحان اللہ. کوئی معمولی مقام ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبرائیل نے آ کے بھینچا علیہ السلام، یہی روایات میں۔ عربی نہیں پڑھتے لوگ، مفتی صاحب میری رہنمائی پڑھ کریں گے، عربی میں کوئی اس کا مطلب بھینچا نہیں ہے، بھینچا نہیں ہے، بھینچنے سے مطلب ہوتا ہے پکڑ لیا، دبا دیا۔ یہ اردو میں آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، عربی میں ہے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ گئے۔ اب میں سمجھاتا ہوں کیسے لگ گئے۔ موبائل دکھاؤ، موبائل دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، دکھاؤ وہ والا بھی دکھاؤ۔ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے موبائل میں، NFC کہتے ہیں اسے، NFC۔ NFC کا مطلب ہوتا ہے جب یہ دو موبائل آپس میں مل جاتے ہیں تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جب یہ دو موبائل آپس میں مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ بھیجے نہیں گئے، یہ بھیجے نہیں گئے، یہ مل گئے ہیں۔ جو وحی آئی ہے وہ امانت ہے، جبرائیل نہیں پڑھ سکتے کہ کیا وحی ہے، انہیں سینے سے مصطفیٰ کے لگنا ہوگا تاکہ امانت قلب مصطفیٰ میں پہنچ جائے۔ اللہ کی امانت میں خیانت تھوڑی ہوگی بھائی، اللہ کی امانت میں خیانت۔ پہلے جبرائیل پڑھیں گے، پہلے آئے تھے جبرائیل پڑھ لیں گے، اللہ کا کلام پہلے جبرائیل پڑھیں گے پھر سرکار پڑھیں گے، نہیں، مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ ہی پڑھے گا۔ یہ ان کے لیے وہی پڑھیں گے۔ ڈی کوڈ ہوتا ہے وہاں پر، یہ قلب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ڈی کوڈ سینٹر ہے، یہاں خدا کے کلام کی ریز اندر جا کے عربی زبان میں باہر آتی ہے۔ یہ ڈی کوڈ، یہ سائنس ہے پوری، اس کو سمجھیں آپ، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کیوں یاد کرتے ہو، ہم یاد کرا دیں گے۔ یاد کرنے کی کوشش نہ کر پیارے، ہم تجھے یاد کرا دیں گے، مت کیا کر کوشش۔ میں سمجھا؟ تو یہ ڈی کوڈ۔ تو آخری شعر وقتہ پیش کر رہا ہوں۔ مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے، اللہ اللہ، مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے، نبی کہہ دے، نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اطوار اچھے ہیں، نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اطوار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ. ثنا گوئی تو کر
کرتے ہیں محمد کی سبھی لیکن ثنا گوئی تو کرتے ہیں محمد کی سبھی لیکن نبی جی کی سبھی لیکن مگر لکھے جو عامر نے بلکہ یہ آپ زیادہ خوش ہوں گے اس بات پہ ڈاکٹر صاحب مگر لکھے مدینے میں مگر لکھے مدینے میں وہ سب اشعار اچھے لکھے مدینے میں وہ سب اشعار اچھے۔ بہت بہت شکریہ احمد رضا۔ آخر میں منقبت کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ تعالی پہلے نعتیں کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، پھر میں تقریر کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت پریشان، آپ کو نہیں پتہ یہ اندر سے کتنے پریشان ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں اپنی کہ کیا ہوگا ہمارا، ہم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عامر لیاقت کو سننے کے لیے آئے ہم خالی؟ ہم بھی تو ہیں۔ عمران شیخ اتاری، جناب حافظ طاہر قادری صاحب، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، یہ استاد ہیں ہمارے، یہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، تو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، برا لگ رہا ہے، تو میں یہ چند اشعار منقبت کے پیش کر کے پھر عمران بھائی آپ ہیں، عامر بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں اور طاہر بھائی اور بھی، اور معین عالم صاحب، تو سب لوگ حاضری دے دیجیے گا، لیکن عمران بھائی کو ٹائم تھوڑا زیادہ دے دیجیے گا، طاہر بھائی کو دے دیجیے گا ٹائم تھوڑا زیادہ، یہ کر لینا آپ لوگ، پھر بہت دیر تک کرو گے تو یہ اس کے بعد بھی تھوڑے سے، میں تو آن ایئر بات کرتا ہوں بھائی، میں تو جس سے بات کرتا ہوں آن ایئر ٹکا کے بات کرتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہاں، اور ویسے بھی شابان ہے۔ تو یہ آخری میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، منقبت کے اشعار ہیں، سب لوگ محبت سے، اس منقبت کے لیے مجھ سے بہت کہا گیا تھا تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس نعت پہ میں ختم کرتا۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، پروفیسر اقبال عظیم صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک بہت بڑے نعت گو شاعر تھے، اور وہ اصل میں قوت بصارت سے محروم تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے آخری دنوں میں ان کی قوت بصارت چلی گئی تھی۔ ان دنوں میں انہوں نے جو نعتیں لکھی ہیں، یعنی یوں سوچئے کہ جب بصارت تھی ان کے پاس تو وہ بصیرت نہیں تھی نعت لکھنے کی، جب بصارت گئی تو نعت لکھنے کی بصیرت آ گئی۔ تو وہ ایک کلام ان کا ہے، میں بہت پڑھتا رہا ہوں، چونکہ اب میں آج سارے کلام وہی پڑھوں گا جو مدینے سے جن کا تعلق ہوگا، تو یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو، یعنی 27 شعبان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات درود بھی نازل ہوئی، سبحان اللہ، تو اس لیے درود بہت بابا سے بلند پڑھنا چاہیے اسی میں۔ ماشاءاللہ، کھلا ہے سبھی لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے
میں پہلے جب مدینے گیا تھا، اس وقت ان کی آنکھیں تھیں تو اس کا ذکر کیا. میں پہلے جب میں پہلے جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے جو ایک ہاتھ سے دل میں تھامے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ. اب پوزیشن یہ ہے، یہ جالی ہے، یہ دل تھامے ہوئے، یہ جالی ہے، یہ ہے پوزیشن. اب شاعر کہہ رہا ہے دعا کے لیے ہاتھ، وہاں ہوتا یہ ہے ادھر کرو دعا، ادھر کرو، ادھر چلو پیچھے کیا کرو، پیچھے کرو. ارے امام صاحب ہمیں تو تم قبلے پہ کرا دیتے ہو، جب خود نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو تو مڑ جاتے ہو رسول کے روزے کی طرف دعا کرانے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا. حذیفی صاحب جب مڑتے ہیں، حذیفی صاحب امام مسجد نبوی ہیں، جب مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں 40 افراد کی امامت کرائی ہے، وزیر اعظم اس میں شامل تھے، تو وہاں پر تو ہم جب روزہ رسول کے اندر گئے تھے، ہم جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے تھے تو اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر ہمارا 40 رکنی وفد تھا، تو میں نے وہاں امامت کرائی تھی مسجد نبوی میں. تو امام صاحب دعا کے وقت مڑ جاتے ہیں اور ہمیں دعا کے وقت موڑ دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مزاجن نرم ہیں اور کبھی کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، ایک خاتون نے کہا، ایک خاتون کے پاس آئے، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جنت میں کیسے جاؤں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بوڑھی تھی، جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. اب وہ رونے لگی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا ارے بھائی جنت میں سب جوان جائیں گے. اسی طرح حضرت علی ایک مرتبہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو کھجوریں کھا رہے تھے اور رسول اللہ بھی کھا رہے تھے. تو سرکار نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جتنی گٹھلیاں تھیں وہ ساری حضرت علی کے پاس رکھ دی، اور پھر حضرت علی سے ازراہ تفنن کیا،
میرے آقا مسکراتے بھی تھے، میرے آقا مسکراتے بھی تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے اور خود ہی ہار جاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے میری ماں سے، سبحان اللہ، کیا بات، ورنہ مصطفیٰ کو کون ہرا سکتا ہے؟ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو، واہ احتیاط سے کام لیا کرو، بے شک، بہت احتیاط کیا، جس کی طرف بھی اشارہ ہے احتیاط سے کام کیا۔ تو اب گٹھلیاں ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے پاس رکھ دیا، پوچھ رہے ان سے کہ اے علی آپ نے اتنی ساری کھجوریں کھا لی؟ اب مولا علی کا جواب بھی دیکھیے، ادب کے دائرے میں ہے اور سرکار کے موجزے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ درست فرمایا کیونکہ آپ غلط نہیں کہتے، درست فرمایا کیونکہ آپ غلط نہیں کہتے، یہ یقیناً ساری گٹھلیاں میری ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ پر کہ آپ تو گٹھلیوں سمیت کھجور کھا گئے۔ اس وقت سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق بھی کر لیتے ہیں، تو یہ مذاق ہی تو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہمیں وہ مڑواتے ہیں، سرکار انہیں مڑوا دیتے ہیں، جو ہمیں مڑواتے ہیں سرکار انہیں مڑوا دیتے ہیں، کہ تم میرے امتیوں کو مڑواتے ہو، اب میں ہی تم کو مڑوا دیتا ہوں اس طرف، یہی کرو دعا ہاتھ اٹھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اس لیے کیونکہ وہاں آپ کو دعا جب یوں نہ کرنے دی جائے تو پھر یہ شعر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو یہ مت کرو کیونکہ وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے گھر کی کوئی تصویر باہر سے لے جس میں خواتین ہو، آپ کو اچھا لگے گا، وہ خواتین نہیں ہے، وہ ام المومنین کا گھر ہے۔ تو بہت خیال کریں، تھوڑا سا باہر آ جاؤ، ضرور کھنچواؤ، کوئی منع نہیں کرتا، ضرور کھنچوائیں، شوق ہوتا ہے، رسول کے گھر کا شوق نہیں ہوگا تو کہاں کا شوق ہوگا، ضرور ہے، لیکن تھوڑا باہر آ کے ادب سے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار ان کے دربار ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار دربار سرکار دربار سرکار دربار سرکار دربار، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، بس چپ بس چپ بس چپ بس چپ بس چپ بس چپ، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کی سرکار میں اپنی داد غم میں سناؤں کسے، ہر آدمی کا اپنا ایک درد، اپنا ایک درد، آپ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا درد نہیں ہوگا کوئی، ہمارا بھی کوئی درد ہوگا، اپنی داد غم میں سناؤں کسے۔ اب درد کی بات کی تو درد رکھنے والا ایک آدمی آ گیا اور آتا ہے وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، درد رکھنے والا آدمی آ گیا جو سرکار کی محبت کا درد رکھتا ہے۔ سروت بھائی تشریف لا رہے ہیں، آ جائیں سروت بھائی، اب یہ سنیا، اپنی داد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھ
سمجھے گا کیا اپنی روح داد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جن کی خاک 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 جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو چار اگر چاہیے جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو چار اگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے میں یہ شعر اتنا پڑھتا تھا کہ میرا مدینے میں گھر ہوگا میں گدائے در شاہ کون ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در نواز شریف صاحب آپ بھی سنیے میں آف شور کمپنیاں بند کریں میں گدائے در شاہ کون ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر میسر جنازہ میسر جنازہ میسر جنازہ میسر ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے آمین ہو میسر زمین پر سب کو آمین کیا پتا تم میں سے کوئی اس پر اور اس پہ پریشان آمین کہنا کیا پتا تم میں سے کوئی ریاض الجنہ میں تلاوت کرتے کرتے انتقال کرتے آمین 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 کو وہیں پر تمہیں جگہ ملے گی جنت البقیع میں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے ان نئے راستوں نئی روشنی ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائی ہم ناموں سے رسالت ختم نہیں ہونے دیں گے یہ قانون نہیں ختم ہونے دیں گے ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم لیکن تمیز سے کریں گے جو کچھ بھی کریں گے بدتمیزی کیوں ان نئے راستوں کی نئی روشنی ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائے گی ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے گوشہ گوشہ مدینہ یہ جنت البقیع آ رہی ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ 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 گوشہ
گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے، شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ فیس بک نہیں چاہیے، ٹویٹر نہیں چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، سبحان اللہ ہونا چاہیے جب میں کہوں، شرط یہ ہے جب کہوں اس میں سبحان اللہ ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، برا نہیں ماننا، نعرے لگاتے ہو تم لوگ، سرورت بھائی آپ بھی برا نہیں مانیں، یا سیدی یا مرشدی، کرتے کیا ہو پھر آپ، کرتے کیا ہو، ایک دوسرے کو مارتے ہو، فیس بک پہ گالیاں دیتے ہو اپنے ہی لوگوں کو، برا بھلا کہتے ہو، یہی کرتے ہو نا، عامر لیاقت کو گالیاں دو گالیاں، دیکھو کیسے پڑھ رہے ہیں نعت سرکاری، دیتے رہو گالیاں، دیتے رہو گالیاں، دیتے رہو، اور دو گالیاں، جتنی گالیاں دو گے اتنی جالیاں آئیں گی میرے ساتھ، دیتے رہو گالیاں، تو سنو، بدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعر ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعر ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے ثروت اپنی جگہ، نعت کہنے جو چاہے تم۔ اچھا یہاں ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہے، ایک کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ وہاں گئے تو کیا نظر کرنے کے لیے لے گئے؟ اب بادشاہوں کے دربار میں کوئی کیا لے کے جائے؟ فقیر بادشاہ کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا دیں گے بادشاہ کو؟ لیکن سوال کیا ہے تو اقبال عظیم نے اس کا جواب بھی دیا ہے، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی۔ دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقدر ہی اس کا،
نگاہ مقدر ہے سچا مقدر ہے سچا مقدر ہی اس کا نگاہ کرم جس پہ آنے ڈالی مقدر ہے سچا مقدر ہی اس کا نگاہ جس پہ آنے ڈالی میں اس آستانے حرم کا گدا بلکہ میں اب یوں کہوں گا میں اس آستانے حرم میں گیا ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالم ہمیں تاجداروں یہ جتنے نازمہ بیٹھے ہمیں تاجداروں یہ سارے جتنے اشاق بیٹھے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب یہ سب لوگ ماشاءاللہ بلال بھی آئے ہوئے ہیں عامر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں سب کا ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو کیا کہا مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر ہے شایان تاج بلالی میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں توصیف سرکار کر تو رہا ہوں مگر اپنی اوقات سے باخبر ہوں میں صرف ایک ادنا میں صرف ایک ادنا میں صرف ایک ادنا بھی بڑا عجیب کبھی یہ ادنا ہو جاتا ہے کبھی او ادنا ہو جاتا ہے کبھی ادنا ہو جاتا ہے کبھی او ادنا ہو جاتا ہے میں صرف ایک ادنا ثنا خواہوں کا کہاں میں کہاں نہ تھے اقبال و حالی میں بس ایک ادنا ثنا خواہوں کا کہاں میں کہاں نہ تھے اقبال و حالی انہی پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے ایک اور بڑے خوبصورت کلام لکھا تو میں اسی تسلسل میں کیونکہ انہی کا لکھا ہوا کلام ہے اور بہت خوبصورت کلام ہے میں پیش کر رہا ہوں اور نعت خواہ کوئی پریشان نہ ہو سب کے نمبر آئیں گے یہ سب پریشان بیٹھے خاص طور پہ شاہ صاحب بہت پریشان ہیں میں اتنی نعت خواہ لے کے آئے ان کا کیا ہوگا یہ سب پڑھیں گے سب جس کو سرکار پڑھوائیں گے وہ پڑھے گا ورنہ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا بھائی تو سکون سے بیٹھے سرکار پڑھواتے پریشان نہ ہو اگر زیادہ کریں گے تو خلفائے راشدین کہیں گے یہیں بیٹھے رہو چپ چاپ یہ کرسی نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا تو چپ بیٹھو
مجھے پتہ ہے نبی پڑھوائیں گے, مجھے بھی نبی پڑھوا رہے ہیں, کہیں گے اڑ جاؤ میں اڑ جاؤں گا اگر عقیدہ یہ ہے تو, اگر عقیدہ یہ ہے. لیکن عقیدہ بدل گیا ہے اسٹیج پہ آگے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر عقیدہ یہ ہے حضور جانتے ہیں, پتہ ہے نا حضور جانتے ہیں, معلوم ہے نا, تو حضور جانتے ہیں کہ کون کون نعت خواں آیا ہوا ہے, نہیں پتا حضور کو, پتہ ہے نا, پتہ ہے نا کون کون نعت خواں باقی ہے حضور کو. تو شاہ صاحب پریشان کیوں رہا, پڑھیں گے سب پڑھیں گے. تو یہ نعت پیش کر رہا ہوں, اور یہ نعت بھی بہت خوبصورت نعت ہے, سب لوگ اس میں درود شریف ساتھ مل کے پڑھیں. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, دل چاہیے. بہنیں زیادہ جوش میں. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, جی بس آپ بھی آئیں مدینے سے. ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اب ان کی محفل کے آداب سن لو. یہ جو تم لوگ کیمرے لے کے جاتے ہو, کھچوا لو تصویر, ضرور کھچواؤ, باہر نکل جاؤ باب البقیع کے پاس, باہر جا کے کھچوا لو تصویر, جب جالیوں سے باہر آ جاؤ. یہ جو جالیوں کے سامنے کھڑو کے آپ لوگ کھچواتے ہو نا تصویر, یہ مت کیا کرو.